پھر انسان کو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کے. ان میں کون بھی تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ مقرب فرشتے، مسجود ملائکہ ہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے. تو کلہم میں سب آ گئے نا. اتنا بڑا مقام ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی پہچان ہے، اپنی پہچان ہے. دیکھیں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، روایتی طور پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں. پہلے جملے پہ غور کریں. میرے جیب میں مثال کے طور پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ روپے ٹکے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. بچہ ہے، آپ اپنے بچوں کا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ایسے تعارف کراتے ہیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری چپل ہے. ہم کس کے؟ اللہ کے. تھوڑا سا اس پہ آپ سوچیں نا. تو پھر جب آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر آپ کو اللہ کا بنانا پڑے گا، سمجھنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا. پھر من کان للہ کان اللہ لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظ ہیں. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من لہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. ہم تو یہی پیسے ٹکوں کے پیچھے رول رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی حقیقت. دیکھیں جب تک دنیا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، جب تک کسی بھی چیز کی آپ حقیقت کو نہیں جانتے تو آپ اس سے وہ فائدہ نہیں لے سکتے. اب مثال کے طور پہ پان کا پتا ہے، عام بات کر رہا ہوں، پان کا پتا ہے. کوئی وقت ایسا تھا کہ اس کو یعنی لوگوں کو پتہ نہیں تھا پان کا کہ اس کی کیا خاصیت ہے، کیا اس کا لطف ہے، کیا مزہ ہے. آج پنواڑیوں سے آپ پوچھیں، جو ایک گلوری کے بعد دوسری گلوری رکھ لیتے ہیں منہ میں، تو حقیقت پتہ چلی نا کہ یہ زیادہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ویسی میں نے یہ مثال دی آپ کو. کسی بھی چیز کی حقیقت کو جان کر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں. اب یہ مطلب عام ساری زندگی ہم فائدہ نقصان فائدہ نقصان فائدہ نقصان. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں گرم چیز ہو فو فو کہ یہ گرم ہے، فو فو کرتے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں کرو، نقصان سے بچاتے ہیں. پھر فائدے والی چیز جب وہ آپ کو ٹیسٹ کراتے ہیں، اب یعنی بچہ تو چاکلیٹ کے اس سے واقف نہیں ہوتا. آپ ایک چاکلیٹ وہ دیکھتا ہے پھر آپ سے مانگنے لگتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے. پھر چپس وغیرہ، لیز چپس تو ایک مہینے کا بچہ نہیں کھا سکتا. آہستہ آہستہ وہ تو ایک چیز کی حقیقت کو آپ جانیں گے تو اس سے فائدہ یا نقصان آپ لے سکیں گے. یہ عام بات ہے. میں انسان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یعنی ایک دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے ظاہر کا. اب اس دھوکے میں اگر پڑے رہ گئے تو بس گئے کام سے. یہ بات ذرا اچھی طریقے سے، اسی دھوکے میں آپ پڑے رہ گئے کہ میں تو یہی ہوں، بس آپ کی دنیا اور آخرت سب بیکار ہو گئی، تباہ ہو گئی. یہ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. اگر آپ اپنے آپ کو جان نہ سکے تو آپ تو رب کو بھی نہیں جان سکتے. پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچان سکے گا. اگر آپ نے اپنے بارے میں دھوکہ کھا لیا تو
پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہ میں ایک جو پتے کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو اپنی شناخت ہے کہ میں کون ہوں. پھر آپ کے اندر جو چیز ہے اس کو پھر آپ مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر وہ ایک بزرگ کے وہ ہے کہ ہن میں کچھ اور ہو گیا، ہن میں کچھ اور ہو گیا، میں کچھ اور ہوں. تو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے جو بھی ہے تو وہ کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. اور ہم تو ظاہر کے دھوکے میں ہیں. ظاہر کا دھوکہ ہم پر اتنا حاوی ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، ساری خوشیاں آپ کی جو حاصل ہوتی ہیں وہ آپ ظاہر سے حاصل کرتے ہیں. یہ میں عام بات کر رہا ہوں. آپ کے سارا جو امیدیں ہیں وہ ظاہر سے ہیں، آپ کے سارے منصوبے ظاہر کے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں. اب آپ کی ترقی نہیں ہوگی، کم از کم آپ کا تنزل ہوگا ضرور، آپ نیچے جائیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل. اگر اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو پھر یہ اسفل السافلین جائے گا. سیدھی ساری بات ہے، بالکل سیدھی ساری بات. ایک چیز کی دیکھیں، آپ الیکٹرانکس کی دکان میں جاتے ہیں، مختلف قسم کی مشینیں ہیں، وہاں ایک مشین کی اگر آپ کو اہمیت پتہ نہیں ہے تو پھر آپ یا پہلے تو آپ جب جائیں گے دکان میں تو پھر آپ ایک ضرورت کے تحت جائیں گے کہ بھئی ایک مشین ایسی چاہیے. تو وہاں مختلف مشینیں پڑی ہوئی ہیں، ایک مشین ہے آپ کے کام کی، آپ پہچان نہیں پا رہے تو پھر آپ کسی پہچان والے سے رابطہ کریں گے کہ بھئی مجھے بتاؤ ایسی مشین چاہیے. پھر وہ مطلوب مشین آپ کو ملے گی تو آپ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہچان ہے اصل، یہ بالکل عام بات ہے. مجھے لکھ رہا ہے مثال کے طور پہ، اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پین کام کرتا ہے میرا، اگر مجھے نہیں معلوم تو میں اسے لکھنے کا کام لوں گا؟ نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات تو آپ کی جیب میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اللہ کی ملاقات ہے، وہ بڑی آسان بات ہے، وہ آپ کی جیب میں ہے. بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسو دس قطع منزل ہا. حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ ہے نا، قلب المومن عرش الرحمان نہیں ہے؟ تو حرم کی شمع تو یہاں پہ ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یار بڑی آرزویں ہوتے ہیں لوگ، ساری زندگی پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، کعبہ نہیں دیکھا، کعبہ نہیں دیکھا. وہ کیا، وہ پتھر دیکھ کے آ جاتے ہیں. بھئی حرم تو آپ کی دل میں ہے. بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے. تو اس پہ ہم غور نہیں کرتے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ انسان میں ہے. حضرت علی کا ایک مقولہ ہے، ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں برسائے، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی کا مقولہ کہ اتحسب انک جسم صغیر وفیک انت العالم اکبر. تم کیا خیال کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، تم میں تو ساری کائنات ہے، عالم اکبر تمہارے اندر ہے. پھر شاعر کہتا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود. اگر اے انسان تمہارے اندر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ گر نبود ذات حق اندر وجود آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود. انسان مسجود ملکہ ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. پھر انسان کو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کے. ان میں کون بھی تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ مقرب فرشتے، مسجود ملائکہ ہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے. تو کلہم میں سب آ گئے نا. اتنا بڑا مقام ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی پہچان ہے
اپنی پہچان ہے. دیکھیں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، روایتی طور پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں. پہلے جملے پہ غور کریں. میرے جیب میں مثال کے طور پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ روپے ٹکے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ میرے ہیں. یہ میرے ہیں. بچہ ہے، آپ اپنے بچوں کا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ایسے تعارف کراتے ہیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری چپل ہے. ہم کس کے؟ اللہ کے. تھوڑا سا اس پہ آپ سوچیں نا. تو پھر جب آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر آپ کو اللہ کا بنانا پڑے گا، سمجھنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا. پھر من کان للہ کان اللہ لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظ ہیں. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من لہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. ہم تو یہی پیسے ٹکوں کے پیچھے رول رہے ہیں. یہ عہدے، یہ پیسے، یہ عہدہ، یہ شہرت اور یہ وہ، ہم تو اسی کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں. لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا. تو بہرحال دیکھیں اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے. ہم لوگ تو اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصان کے علاوہ دیکھیں اس کا کوئی اور ہے نہیں. پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی. انسان جتنا بھی اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارے گا اس کی زندگی میں چین اور سکون کا نام نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.